یہ بتائیے گا کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہار ہوگی جیت ہوگی، ابھی تک کی جو ساری صورتحال ہے اس میں ہار کس کی ہوئی اور جیت کس کی؟ میرے خیال میں یہ تو فر شور ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ڈیفیٹ کے ساتھ یہاں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور پوزیشن آف اسٹرینتھ ایرانیوں کی ہے، پوزیشن آف کمپرومائز جو ہے وہ امریکہ کا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مذاکرات کا جو بنیاد بنی ہے وہ فریم ورک ہے جو ایران نے آگے رکھا ہے، اور امریکہ نے ایک ہی نقطہ رکھا ہے، اور یہ نقطہ 28 فروری سے پہلے نہیں تھا۔ وہ کیا تھا؟ ابنائے ہرمز کھول دیں، وہ تو پہلے سے کھلی ہوئی ہے۔ تو ایرانیوں نے نفسیاتی طور پہ جنگ جیتی ہے، انفارمیشن کی وارفیئر انہوں نے جیتی ہے، اور ملیٹریلی انہوں نے نہ صرف سکسیس حاصل کی ہے، اب وہ سیاسی طور کے اوپر جس قد کاٹ کے ساتھ پاکستان وزٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ اسٹریٹجک کانفیڈنس نہیں ہے۔ یاد رکھیں امریکہ نے اگر فوجی اہداف حاصل کرنے کی کچھ بات کی ہے تو وہ ٹرانسلیٹ تو نہیں نہ ہوئے سیاسی اہداف کے اندر ہے۔ آپ نے رجیم کہہ دیا کہ ہم نے ڈیکیپیٹیٹ کر دیا، رجیم تو 2 جنازے پڑے گا، آیت اللہ کا اور ایک آپ کا جنازہ پڑے گا، یہاں کے اوپر ہے۔ تو میرے خیال میں یہ وہ ایران ہے جو 40ویں تک امریکہ کو جس طریقے سے ڈن اینڈ ڈسٹڈ کیا ہے، میرے خیال میں یہ جو 86 سالہ رہبر معظم تھے ان کے یہ جو جنازہ ہے یہ ایک طرح سے عہد وفاق کا دن ہے، یہ تجدید کا دن ہے، اور یہ فتح مبین تک جاری رہے گا جو کہ انہوں نے کہا۔ تو میرے خیال میں 40 دن کے اندر گلوبل سپر پاور اور جو ریجنل ہیجمون ہے دونوں کو جو ہے دھول چٹا دی۔ ان کے سارے جو الائز ہیں بھاگ گئے، دیکھیں دوست بھاگ گئے ان کے، لیکن ایران کے جتنے دوست تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور ایران ان قوتوں کے ساتھ کھڑا رہا جو ایران کے بھروسے پہ ہیں، وہ لبنان کی عوام ہو جائے، وہ حزب اللہ ہو جائے، وہ ریڈ سی کے اندر جو ہوتھیز ہیں وہ ہو جائیں۔ تو میرے خیال میں ایران کو نہ کسی نے دھوکہ دیا، نہ ایران نے کسی کو یہاں کے اوپر دھوکہ دیا، کیونکہ یہ ان کے ماننے والے ہیں جو میدان جنگ کے اندر کھڑے رہتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں بالکل بھی ہے، چاہے روشنی گل کر دی جائے کربلا کے اندر، یا چاہے جو ہے دیا جلا دیا جائے، 72 کے 72 وہاں کے اوپر موجود ہیں۔ تو ایرانیوں نے پوری دنیا کے اندر یہ مت توڑ کے رکھ دی ہے جو کہ فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تھی، کہ وار مشین اگر آپ کے پاس ہے، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں میسیو، بگر، اسٹرانگر ہوگی تو ہی جنگ کا پانسا پلٹا جا سکتا ہے۔ یہ چیز شاید 80 سال پہلے ٹھیک ہو، لیکن 2021 میں بھی غلط ثابت ہوئی جب یہ نکلے افغانستان سے، اور 40 دن کے اندر تم اس جگہ کے اوپر آگے ہوئے ہو کہ منتیں کر رہے ہو پاکستان کی کہ ہمیں یہاں سے ایگزٹ کرائیں اور فیس سیونگ کریں آپ کی۔ تو ایرانیوں نے بتایا خون کو خون سے دھویا نہیں جا سکتا، خون کو پانی سے دھویا جا سکتا ہے۔ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر تو وہ پہلے بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پہلے وہ کافی لچک دکھا رہے تھے، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں انہوں نے ابنائے ہرمز کل بند کر دی کہ اگر لیبنان کے اندر بربریت جاری رہے گی ہے تو ہم دوبارہ سے جو ہے اس ڈیل سے پل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں امریکہ جو ہے مکمل طور کے اوپر جو ہے بے بسی کی تصویر نظر آتا ہے آپ کو اس جنگ کے اندر ہے۔ ایرانیوں نے فیصلہ کیا کہ اب مذاکرات ہوں گے تو جے ڈی وینس کے ساتھ ہوں گے، ادروائز ڈونلڈ ٹرمپ کی تو ٹیم نہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کو صرف فیس سیونگ کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ کوئی یہ تاثر نہ لے کہ امریکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ مکمل طور کے اوپر جو ہے ایک طرح سے irrelevant ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ دونوں بیٹھیں گے ضرور، لیکن وفد کی قیادت کریں جے ڈی وینس ہے، اور دوسری طرف جو باقر کالیباف ہیں اور ساتھ ان کے عباس عراقچی، اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے مذاکرات سنجیدہ نوعیت کے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ڈکٹیشن نہیں لیں گے اپنے ملکوں سے، یہ فیصلہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں، مینڈیٹ کے ساتھ یہاں پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں۔ اب میننگ فل مذاکرات ہوتے ہیں، کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیسائیڈ ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے اس طرف معاملہ جائے گا کیونکہ امریکہ نکلنا چاہ رہا ہے۔ عثمان صاحب ایران سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ ابھی تک کی جو 40 روز گزرے ہیں کیا چیزیں ہیں جو ہمیں ایران سے سیکھنی ہیں؟ دیکھیں ایران ایک کیس اسٹڈی ہے، ٹیمپلیٹ ہے جو کہ دہائیوں تک پڑھائی جاتی رہے گی، ایک ایسا کنٹری جو 47 سال تک پابندیوں کے اندر رہنا اور جینا سیکھ چکا ہوا ہے۔ دیکھیں نہ کوئی مدد نہیں مانگی انہوں نے کسی طرف سے، کوئی نہیں، اکنامک ریزیلینس آپ کے سامنے ہے، سیلف ڈیپینڈنٹ تھے، سیلف ریلائنس تھے، گولی سے لیک تھے، انہوں نے میزائل تک خود بنایا، اور اس کے علاوہ اسکول سے لے کے پی ایچ ڈیاں بھی انہوں نے خود کی ہیں۔ تو جس طریقے سے ایک نیشنل کریکٹر آپ کو شہر بانو نظر آتا ہے ایرانیوں کا، وہ چیز امریکہ کے اینڈ کے اوپر تو نہیں۔ سڑکوں پہ لوگ ہیں، تمہاری کی ساری ایڈمنسٹریشن کے اندر پولرائزیشن ہے، تمہارے کانگریس کے اندر تمہارے خلاف لوگ ہوئے پڑے ہیں، اگلے الیکشن میں تمہیں ووٹ نہیں ملنا، تمہاری اپروول نیٹنگ نیچے آ چکی ہوئی ہے، یورپ تمہیں اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے نہیں دے رہا، خلیجی ریاستیں جو ہیں وہ تم سے نالیں کہ تم نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، اور تم گلے شکوے کر رہے ہو کہ جنوبی کوریا نے میرا ساتھ نہیں دیا، 45,000 فوج ادھر ہے، جاپان والوں نے کیوں نہیں دیا، بالکل ہے۔ او بھائی تم گلوبل پاور ہو، تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی پروٹیکشن کے لیے تمہیں رکھا ہوا تھا۔ دنیا میں 750 ان کی ملٹری جو ہے اب کہہ لیں بیسیز ہیں 80 ملکوں کے اندر، جس میں 1,70,000 فوجی ڈپلوائے کیے۔ آپ مجھے بتائیں جنگ کے بعد کیا وہ اسی طریقے سے ملٹری پوسٹ رہیں گی؟ میرا نہیں خیال ہے۔ قطر اور عمان نے کہہ دیا بند کرو اپنی ملٹری بیسیز اور یہاں سے چلے جائیں۔ ایران کیا دیکھیں، ایران ایک فیکٹر آف سٹیبلٹی ہے، انسٹیبلٹی نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایران جو دنیا کے اندر نئی گلوبل ورلڈ آرڈر شیپ ہو رہا ہے اس کو جزوی طور پہ تشکیل دے رہا ہے۔ گلوبل آرڈر اب کھڑا ہوگا گلوبل ساؤتھ کی طرف سے،
جتنی پرسیپشن ہے، جتنے پرسپیکٹیو ہے، جتنے نیریٹیو ہیں، وہ مکمل طور کے اوپر اب آلٹر ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں مجھے اور آپ کو جو پڑھایا گیا، جو ہمارا ورلڈ ویو تھا، اب وہ سارا ریورس ہو جائے گا. اب دنیا میں اسٹرینج بیڈ فیلوز آپ دیکھیں گے. اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے اسپین نے کہا ہم اپنی ایمبیسی تہران میں کھول رہے ہیں. آپ سوچیں یہ وہ اسپین تھا، یہ وہ یورپ تھا جو ایران کو کہتا تھا پسماندہ، اور یہ ذہنی طور کے اوپر کم عقل ہے اور ملا ہے. ایران کے صدر نے جو خط لکھا امریکن عوام کو، مجھے لگتا ہے وہ دنیا کو پڑھانا چاہیے، کہ انہوں نے بتایا کہ میں تمہارے سامنے 6000 سال کی تہذیب کا مقدمہ رکھ رہا ہوں.